جب تک یہ ہوتا رہے گا. آپ ٹاٹا گیا, ان کا ایک چائے والا اٹھ کے وزیر اعظم بنا, ان کا ایک چائے والا اٹھ کے ان کے جتنے آپ آئی ٹی سیکٹر دیکھ لیں دنیا کے, مائکروسافٹ دیکھ لیں, ایپل کے دیکھ لیں, جو بھی دیکھ لیں, ایون کہ کوئی بھی بڑا ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں, وہاں پہ انڈین جی ایم بیٹھا ہوگا. آپ نے بات کی کہ مودی, میں نے پہلے آپ کو ایک بات کرتے ہوئے بات کی تھی کہ ان کی جو ترجیح ہے نا وہ اپنا ملک ہے فرسٹ پہ, اور ان کے جو ادارے ہیں نا وہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں. اس کا پولیس والا جا کے کسی پانی والے ڈپارٹمنٹ میں جا کے مداخلت نہیں کرتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عمر ہے. عمر بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ میں بیسیکلی فارماسیوٹیکل کمپنی میں ہوں, ساتھ میں اسٹڈی بھی کرتا ہوں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ویورز, میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وسیم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل کاف ریئیکشنز. ویورز, انڈیا کا ٹاٹا گروپ جس کی اس وقت ورتھ ہو چکی ہے 365 بلین, جو کہ پاکستان کی اکانومی سے بھی زیادہ ہے. اگر اکانومی کی سینس سے کہا جائے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کا ٹاٹا گروپ پاکستان کو بھی خرید سکتا ہے. ایز اے پاکستانی میرے لیے یہ بہت ہی عجیب بات ہوگی, جس کو ہم 76 سال سے دشمن مانتے آئے ہیں, اس کا ایک بزنس مین اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان جیسی کنٹری کو خرید سکتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا بزنس مین اس وقت اتنا ڈیولپ نہیں ہو رہا جتنا کہ دوسری ہمسایہ کنٹری کا بزنس مین ڈیولپ ہو چکا ہے؟ چلتے ہیں پاکستانی عوام کی طرف, ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ پہ. اچھا, آپ کا نام وسیم. وسیم بھائی, پہلے تو تاریخ سے سٹارٹ کرتے ہیں نا, جب سے پاکستان بنا ہے. ایک وہ دور تھا کہ پاکستان خود باہر والے ممالک کو قرضے دیتا تھا, لیکن انفارچونیٹلی دن بہ دن ہم ترقی کرنے کے بجائے مزید پستی کی طرف جا رہے ہیں. ایک چیز بات کروں گا کہ میں کرنٹ سچویشن پہ ہی بات کروں گا کہ مارچ 2022 سے پہلے جو دور گزرا ہے 2019 سے لے کے 22 تک, کووڈ انٹرنیشنلی جو ایک ویو آئی, اور پاکستان جیسا جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ بھی اس کی زد میں آئے. لیکن پورے دنیا نے دیکھا, یورپ نے دیکھا, امریکہ نے دیکھا, یو کے نے دیکھا کہ ہم نے اس طرح اپنے آپ کو سٹیبل کیا کہ وہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ بھی اس طرح نہیں کر پائیں. ان کی اکانومی کا گراف بھی نیچے ہی چلا گیا تھا, لیکن پاکستان واحد ملک تھا جس نے اتنا کنٹرول نہیں کیا تھا اپنے آپ پہ جتنا وہ. اچھا, میں آپ کے کویسچن پہ ہی رہوں گا کہ ہم اس ویو کے بعد بھی مینٹیننس کی طرف چلے گئے, کہ اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی طرف چلے گئے, کہ خان صاحب اس چیز کو وہاں پہ لے آئے کہ آپ کی تاریخ کی سب سے اچھی جی ڈی پی چلنے شروع ہو گئی. لیکن انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑ رہا ہے, ہم بحثیت قوم ہم نے نالی, سولن, سیوریج کو ترجیح دی ہے شروع سے. آپ نے بات کی تھی ٹاٹا کی بات. پہلی بات تو یہ کہ جب مارچ 2022 میں خان صاحب کی گورنمنٹ گئی تو جو ہم جیسے مڈل کلاس اور غریب طبقہ تھا وہ کہتے شکر ہوا کہ مہنگائی ٹوٹے گی اور یہ جو بھی وٹس ایور. اور تب وہ جب گئے, پاکستان کے جو ریزروز تھے وہ 22 ارب ڈالر تھے, لیکن بجائے 14 جماعتیں اکٹھی ہو کے گورنمنٹ کرنے آئی ہیں وہ بڑھنے کے, وہ دن بہ دن مائنس میں آنا شروع ہوئے. آپ کی دیکھیں بدقسمتی ہے کہ اس بندے نے اتنی مطلب سٹرگل کر کے آپ کو اتنے جو مطلب سچویشن سے گزار کے بھی 6.4 جی ڈی پی تھی جب وہ چھوڑ کے گیا, وہ مائنس میں آنا شروع ہو گئی. نمبر ایک کہ آپ کے ملک میں لیڈرشپ کا فقدان ہے. آپ بحثیت قوم آپ کو ابھی تک کوئی لیڈر نہیں ملا, اور جو ملا ہم نے اس کی قدر نہیں کی. نمبر دو, لیکن الحمدللہ قوم کو کچھ نہ کچھ شعور آیا. دوسرا, ان کے بزنس مین کی ترجیح اپنا ملک ہے. ہمارے سب سے بڑے بزنس مین ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, ہمارے حکمران سب سے بڑے ہمارے بزنس مین ہیں, اور وہ پھر بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے ان سب کی ترجیح باہر والے ممالک ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ مقتدر حلقے جن کا نام لینے پہ بھی بندہ پھنس جاتا ہے, ان کا اگر کوئی افسر ریٹائرڈ ہوتا ہے وہ پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتا, وہ امارات تو ادھر سے لیتا ہے اور عیاشیاں تو ادھر کرتا ہے, لیکن جیسے وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے وہ اس ملک سے باہر چلا جاتا ہے. جو آپ کے پڑھے لکھے طبقہ ہے, جو آپ کے جس ڈپارٹمنٹ کے لوگ پڑھے لکھے اور ایک اچھی مطلب آپ کہہ لیں سوچ والے ہونے چاہیے, ادھر آپ نے ان پڑھ اور بی اے بامشکل بی اے پاس کیا, آپ نے رول آف لا کو چلانے والے لوگ پارلیمنٹ میں بٹھائے ہوئے ہیں. نمبر ایک جو میں چیز پوائنٹ آؤٹ کرنے لگا تھا وہ یہ کہ ان کے بزنس مین کی سب سے پہلی سوچ ان کا ملک ہے.
اور ہمارا سب سے امیر بندہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بنا کے بیٹھا ہے اور اس کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وہ بنے کدھر سے ہیں. اس کی بیٹی کہتی ہے وہ میرے نہیں ہے, اس کے بیٹے کہتے ہیں میری بہن اس میں برابر کی شریک ہے. میں کسی اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا صرف سنگل جماعت کو, میں اوور آل بات کر رہا ہوں. خان صاحب کی گورنمنٹ میں جہانگیر ترین صاحب تھے, خسرو بختیار صاحب تھے جنہوں نے یہ کام ڈالا. لیکن بات یہ ہے جب تک آپ کی لیڈرشپ اچھی نہیں ہوگی, جب تک قوم کی سوچ نہیں بدلے گی کہ آپ اگر یہی کہیں گے کہ جس نے میری گلی میں سولنگ لگوا دیا وہ میرا لیڈر ہے, تو یہ ایسے کام نہیں چلتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹاٹا, آپ کی بات وہی ہے کہ وہ پاکستان کو خرید سکتا ہے, لیکن آپ کے پاس اس سے بہترین لوگ پڑے ہیں, اس سے بہترین لوگ کام کر سکتے ہیں, اور اس سے بہترین پیسے والے لوگ پڑے ہیں, لیکن آپ کے پاس اوپر کوئی سٹیبلٹی نہیں ہے, وہ کس کے پاس جائیں؟ آپ کی بات کو لے کے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ میں سٹیبلٹی پہ بات کرتا ہوں, انڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک کنٹری کا ایک بزنس مین اتنی ترقی کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کو خرید سکتا ہے. اگر ہم مودی کی بات کریں, نریندر مودی ایک چائے والا تھا, چور تھا, سب کہہ رہے تھے یہ کرپٹ بندہ ہے, اس سے ملک نہیں سنبھالا جائے گا, اس کو یہ کر دیں وہ کر, ایون کہ وہاں کے پنجاب بھی اس کے خلاف تھے. لیکن اس نے 10 سال کی گورنمنٹ کی ہے وہاں پہ, وہ ہیٹرک کرنے والا ہے, تیسری گورنمنٹ بھی شاید اسی کی ہو, شاید کیا اسی کی ہے تیسری گورنمنٹ بھی. اسٹیبلٹی کو دیکھ کے ہر کنٹری اس کی طرف جا رہی ہے. ایون کہ ہمارے اسلامک ممالک ہے وہ بھی اس کی طرف جا رہے ہیں کہ وہ بھی وہاں پہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ایون کہ جو انڈیا سائڈ پہ کشمیر ہے وہ وہاں پہ بھی انویسٹ کرنے کو تیار ہیں. تو اگر ہم اپنی اسٹیبلٹی کی بات کریں تو یہاں پہ بھی ہم یہی دیکھتے آئے ہیں کہ ہماری کوئی بھی ایک گورنمنٹ جو ہے نا وہ پوری نہیں ہوئی. میں آپ کی بات کو آن کرتا ہوں. آپ دیکھیں گے 2018 سے 22 تک مہنگائی ہوئی, نو ڈاؤٹ بہت ہوئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز پازیٹیو یہ تھی کہ لوگوں نے اس ملک میں اعتماد کرنا شروع کیا. خان صاحب کے دور میں 2 بار OIC کا اجلاس ہوا پاکستان میں. یہ بھٹو کے بعد 40-50 سال کے بعد پہلی بار ہوا تھا. ایک لیڈر نے ایک بار بھی نہیں 2 بار اپنی حکومت میں, وہ بھی 3.5 سال کی گورنمنٹ میں 2 بار لوگوں کو, پورے دنیا اسلام کے جتنے ممالک تھے, اسلامی ممالک, ان کو اسلام آباد میں اکٹھا کیا. اچھا, نمبر 2 آپ نے بات کی کہ مودی, میں نے پہلے آپ کو ایک بات کرتے ہوئے بات کی تھی کہ ان کی جو ترجیح ہے نا وہ اپنا ملک ہے فرسٹ پہ, اور ان کے جو ادارے ہیں نا وہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں. اس کا پولیس والا جا کے کسی پانی والے ڈپارٹمنٹ میں جا کے مداخلت نہیں کرتا. ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنی وہی حدود میں, آئینی حدود میں رہتی ہیں, وہ اس سے پینیٹریٹ نہیں کرتی. وہاں ان کو مانا جاتا ہے. جی, سب سے مجھے خان صاحب کی سب سے اچھی بات یہی لگتی ہے کہ وہ ایک ہی پوائنٹ کو نوٹ کرتے ہیں اور پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یار رول آف لا, اگر آپ ایک 1973 سے بنے ہوئے اس کتابچے کو آپ نے اگر الماری میں سجانے کے لیے رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے؟ اگر آپ اسلام پہ تو آپ عمل نہیں کر سکتے, وہ تو ہمیں پتہ ہے, یہاں پہ اسلام فالو نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتا نا. ہمارے قانون کی کتابیں ایسے ہیں جیسے ایک موبائل کی شاپ بنا کے اس میں خالی باکس لگا دیے جاتے ہیں فریم میں تاکہ ہماری شاپ بری بری لگے. تو ہماری قانون کی کتابیں بھی ایسی الماریوں میں لگی ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کیا. یہی مسئلہ ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ نے 1973 کا آئین بنایا ہے, کم از کم تب بنا لیتے کہ آپ اگر کہتے کہ یار یہاں پہ عوام کا مینڈیٹ نہیں مانا جائے گا, یہاں پہ عوام کی بات نہیں مانی جائے گی, اس عوام کا 70-72 ارب روپے آپ الیکشن پہ ضائع کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ نے یہی کہنا ہے کہ یار جس کو ہم لے کے آئے اس کو وزیر اعظم بنانا ہے, آپ مجھے بتائیں, نو ڈاؤٹ ادھر انڈیا میں بھی اسٹیبلشمنٹ اس میں پینیٹریٹ کرتی ہوگی ان کے معاملات میں, وہ بھی تھوڑا بہت انوالوڈ ہوتی ہوگی, لیکن اس حد تک نہیں کہ وہ آپ کی گورنمنٹ جب چاہے اتار دیں, جب چاہے بٹھا دیں. اب آپ مجھے دیکھیں, جس ملک میں 80% لگا لیں 80% ووٹ عوام نے عمران خان کو ڈالا ہو, اور گورنمنٹ میں کوئی دوسرا بندہ آیا ہو جو خود بھی ہار رہا ہے, رات کو ہار رہا ہے, صبح جیت گیا, تو وہاں پہ کیا آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ کا ملک اوپر جائے گا؟ قطن بھی نہیں جائے گا. جب تک آپ کے ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. جس ملک میں ہم کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے, ہائے بھوکے مر گئے, ہائے غریب غربت آ گئی, ہائے ہمارے ہاں یہاں پہ مہنگائی ہو گئی ہے, ہم کدھر جائیں, ہم کس کے پاس جائیں, ہم کس سے مانگیں, ہم قرضہ لیں, اس ملک میں 92 ارب روپے میرے خیال میں الیکشن پہ لگا کے اس کو ضائع کیا جاتا ہے, تو پھر ایسے ملک پہ کون سی کنٹری یقین کر سکتی ہے؟ یہ میں آج ہی ایک کالم پڑھ رہا تھا, شاید اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو گولف ہے گیم, وہ سب سے مہنگی گیم ہے کھیلنے میں, اور ایک وہ ملک جو IMF سے قرضے مانگ رہا ہے, اس ملک میں 200 سے زائد گولف کلب ہے. کہ آپ باہر سے بھیک مانگتے ہیں اور آپ عیاشیاں آپ کی جن سے مانگ رہے ہیں ان سے بھی زیادہ ہے.
تو یہ چیزیں مطلب عوام بیچاری کیا کرے گی؟ عوام اس بار نکلی ہے لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ میں کہتا ہوں ہماری کرتوت نہیں ہے کوئی بھی, ہم کیا کر سکتے ہیں. میں ووٹ ڈال سکتا تھا, وہ میں نے ڈالی, لیکن ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا. 70 سال سے ایسے ہی ہوتا ہے. جب تک یہ ہوتا رہے گا. آپ ٹاٹا گیا, ان کا ایک چائے والا اٹھ کے وزیر اعظم بنا, ان کا ایک چائے والا اٹھ کے ان کے جتنے آپ آئی ٹی سیکٹر دیکھ لیں دنیا کے, مائکروسافٹ دیکھ لیں, ایپل کے دیکھ لیں, جو بھی دیکھ لیں, ایون کہ کوئی بھی بڑا ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں, وہاں پہ انڈین جی ایم بیٹھا ہوگا, یا ایم ڈی انڈین ہوگا, یا اس کا سربراہ انڈین ہوگا. لیکن ہم نے ترجیح کسی اور چیز کو دی ہے. ہم تک ابھی تک ہماری گورنمنٹ نہیں کوئی 5 سال چل سکی یار ہمارے ملک میں. ہم اس چیز پہ رو رہے ہیں کہ یار کم از کم آئینی حدود میں تو رو. 14 ماہ بعد آج پہلا پنجاب اسمبلی میں آج پہلا دوسرا اجلاس ہے, 14 ماہ بعد کے بعد اب فعال ہوئی ہے. 1 سال تو اس کنٹری کا کوئی وزیر اعظم ہی نہیں تھا. ہاں دیکھیں نا, آپ کے آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن سے زیادہ انتخابات جا ہی نہیں سکتے. آپ نے فضول میں کہ ایک بندے کو لانے کے لیے اتنا اس ملک کو پیچھے دھکیلا ہے کہ وہ 90 سے بھی پیچھے چلا گیا ہے. پھر آپ اٹھیں گے پتہ نہیں کب. ان کا کیا گیا, ان کا نہ بجٹ کم ہوا اس ادارے کا, نہ اس بندوں کا بجٹ کم ہوا. بیچاری عوام پسی ہے, اور ایسی پسی ہے کہ اب بجلی کے بل ایسے آ رہے ہیں, گیس کے بل زندگی میں کسی بندے کو پہلا میں ہی نہیں تھا, اور بجلی چھپڑ پھاڑ کے بل آ گئے. سر ابھی تو آپ آگے دیکھیں گے کہ یہ جو طوفان ہے نا آئی ایم ایف کے معاہدے والا, آپ سے سنبھلا نہیں جائے گا. مڈل کلاس بیچارہ مر جائے گا ویسے ہی. لیکن بات وہی ہے کہ جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا, جب تک اس ملک کی قوم کی سوچ نہیں بدلے گی, حکمرانوں کی سوچ نہیں بدلے گی. الحمدللہ ہم نے 40 to 50% ریکور کیا, عوام نے کیا, کہ شعور آیا, ہم بولنا شروع ہوئے اپنے حق کے لیے. لیکن جب تک اس ملک میں ہماری سوچ چینج نہیں ہوگی, حکمرانوں کی سوچ چینج نہیں ہوگی, ہم ٹاٹا گئے بھائی, ہم یار افغانستان ہم سے آگے چلا گیا. ابھی کی بات ہے بھائی. ایسا بھی تو ہے نا, ایک بندہ تو سب ٹھیک نہیں نہ کر سکتا. ایک بندے کو اپنی پارٹی کو سٹرونگ کرنے کے لیے وہ بندوں کو بھی اپنی پارٹی میں لے کے آنا پڑتا ہے جو پہلے سے کرپٹ ہے. وہ کرپٹ بندہ پوری کی پوری پارٹی کو, وہ مثال ہے نا ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. اور اگر ہم دیکھیں ایک امیر طبقہ وہ دن بدن امیر ہوتا جا رہا ہے, جو غریب ہے وہ دن بدن غریب ہوتا جا رہا ہے. چائے والا وہاں پہ وزیر اعظم بن جاتا ہے, یہاں چائے والا جو ہے وہ چائے بیچ کے اپنے گھر کا خرچہ کرتا ہے. یار بیسیکلی نا آپ ایک چیز سمجھیں, 2011 سے پہلے تک نا وہ بندہ کہتا رہا کہ میں آؤں گا. اس کو پھر جا کر سمجھایا گیا کہ سر آپ نہیں آ سکتے, جو لے کے آتے ہیں نا وہی آپ کو لے کے آئیں گے. انفارچونیٹلی اقتدار میں آنے کے لیے انہوں نے اس لوگوں کو لیا پھر عمران خان نے, کہ وہ اقتدار میں آ سکے. جب 2018 میں وہ آیا تب اس کو پتا چلا کہ یار جو میں چیز سوچ رہا تھا یہ بالکل اس کے 180 ڈگری ہے. اب میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے ایک بڑے بھائی جاننے والے ہیں, وہ اکثر بات کرتے ہیں کہ جب ٹینکی میں پانی صاف ہوتا ہے نا, ٹوٹی چاہے اسٹیل کی ہو پلاسٹک کی ہو, پانی صاف ہی آتا ہے. اگر عمران خان صاحب صاف ہوں گے نا تو اب نچلے والے صاف ہو جائیں گے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ کہتے تھے نا کہ اس کے ساتھ کرپٹ لوگ ہیں, 95% لوگ نکل گئے. سارے نئے چہرے ہیں. آپ اسمبلی میں دیکھیں گے بہت سارے نئے چہرے ہیں. آپ اپنے موجودہ ادھر مقامی دیکھ لیں, دونوں پڑھے لکھے, باہر کے پڑھے لکھے, ایک بیرسٹر ہے, دوسری نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. اب ترقی ہوگی ملک میں. لیکن بھائی ہمارے کنٹری میں تب تک نئے چہرے کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ الیکشن کو سلیکشن میں تبدیل کرنے کے قانون کو ختم نہیں. اب دیکھیں ایک چیز یہ کہ جب تک کمپیٹنٹ لوگ اسمبلی میں نہیں جائیں گے آپ کا ملک ترقی نہیں کرے گا. چاہے مائنر چینج آیا ہے لیکن چینج آیا ہے. آپ اپنی موجودہ ادھر دیکھیں کہ خالد نثار ڈوگر کمپیٹنٹ تھا, نان کرپٹ بندہ تھا, بہت بڑا کمپیٹنٹ تھا, ڈٹا رہا ہے نا, ابھی تک ڈٹا رہا ہے. عائشہ ہے یا جو بھی ہے, کوئی بھی اگر کوئی کمپیٹنٹ ہوگا. اب جو بندے اسمبلی میں عدم اعتماد کے وقت عمران خان کو چھوڑ کے گئے ہیں, یا تو کسی کی ویڈیو ان کے پاس تھی, یا تو کسی کا کرپشن کا کیس تھا, یا کسی نے کوئی اثاثے چھپائے تھے, کچھ نہ کچھ تھا کہ وہ انکمپیٹنسی کی وجہ سے انہوں نے ان کو بلیک میل کیا اور وہ چلے گئے. لیکن جب ان جیسے لوگ اسمبلی میں ہوں گے تو وہ اس کو دیکھیں آپ نے 7x7 کے سیل میں رکھا, لیکن وہ تب بھی کھڑا ہے. کل وہ پہلا بندہ تھا پنجاب اسمبلی میں جو ابھی بھی وہ عمران خان کی رہائی والی پوسٹر لے کے گیا ہوا تھا. میں عمران خان پہ پوائنٹ نہیں کر رہا, میں وہ بندوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہمیشہ کمپیٹنسی پہ پورا اتریں گے, جو اپنے حلقے کی عوام کے لیے, اپنی ملک کی عوام کے لیے بات کریں گے. ایسے لوگ اگر اسمبلی میں ہوں گے تو پھر ہمارا ملک اوپر جائے گا. ادروائز ٹاٹا, یا سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس بندوں کو ہم یہ کہتے ہوتے تھے کہ بنگلہ دیش آپ 2% کے نہیں ہو, وہ اب ہم سے 2.5% کا ہو گیا. ہم تو بس چھوڑے نا, آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن بھائی ایک چیز یہ بھی تو ہے نا, ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے, وہ ہمارا دشمن ہے.
افغانستان ہے، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی تک وہ اپنے فلیگ کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکا کہ اس کا فلیگ کون سا ہے. جو نئی طالبان حکومت آئی ہے اس نے اپنا فلیگ بنایا, یہ لوگ کوئی اور فلیگ کو مانتے ہیں. وہ بھی تو انڈیا کی مدد لیتے ہیں نا, وہ بھی تو انڈیا کے ساتھ دوستانہ ہاتھ بڑھاتے ہیں تاکہ وہ اپنے ملک کی اکانومی کو اسٹرانگ کر سکے, اپنے پیسے کو اسٹرانگ کر سکے. ہم کیوں ہر وقت لگے رہتے ہیں یار انڈیا کی طرف سے پیاز آیا اس کو پاؤں کے نیچے کچل دو, انڈیا کی طرف سے یہ مدد آئی ہے ہم نہیں لیں گے, دشمن ممالک ہے. سر کچھ بھی نہیں کچلا جاتا ہے, یہ عوام کو کچلا جاتا ہے. آپ کو کون کہتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ؟ آپ مجھے بتائیں. یہ حامد میر بھی اکثر اب روتا ہے اس بات پہ. عمران خان اب کہتا ہے کہ جب انڈین وہ ابھینندن آیا, وہ اٹیک عمران خان نے اپنی ذات پہ بہت بڑا پریشر لے کے پھر کیا. وہ آپ کے موجودہ آرمی چیف اس وقت کے, وہ تو کہتے تھے کہ آپ انڈیا کو سر جی جواب ہی نہ دیں. یہ آپ کے سردار ایاز صادق صاحب کا اسپیکر قومی اسمبلی, اس نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر بولا تھا کہ جس دن عمران خان نے کاؤنٹر اٹیک کروایا انڈیا پہ, آپ کے موجود جو آرمی چیف صاحب تھے باجوہ صاحب, ان کی ٹانگیں کہاں پر رہی تھی. کام پہ ٹانگ رہی. ہاں جی. تو اب یہ دیکھیں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ وہ ان کے معاملات اندر کھاتے ٹھیک ہے, پستی عوام ہے, نچلا طبقہ روا, وہ دیکھیں کہ ڈالر کس طرح آئیں گے نا اگر وہ یہ کہہ دیں گے کہ سارے معاملات ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں بھائی وہ ٹھیک ہے, آپ ان کے ساتھ کس چیز کی جنگ چھیڑ کے بیٹھے ہیں؟ یا تو آپ ان سے لے لیں کشمیر, آپ تو کشمیر والوں سے جا کے پوچھ لیں کہ کشمیر ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے کہ کہتے ہیں ہم ایک طرف پٹرول 60 روپے کا ہے, وہ ادھر 300 والے پٹرول پہ کیا لینے آئیں گے نا. تو آپ یہ ترجیحات عوام کی بدلیں, سوچ انشاءاللہ تعالیٰ بدلنا شروع ہوئی ہے, ضرور بدلے گی اور پاکستان ضرور ترقی کرے گا. ہم تو امید کر سکتے ہیں کہ اگر اچھی لیڈرشپ آئے گی, رول آف لا ہوگا, پھر ہم ضرور ترقی کریں گے. پھر ٹاٹا کیا کچھ بھی ہم ضرور اوپر جائیں گے. تھینک یو سو مچ بھائی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویورز یہ تھی پاکستانی عوام کی رائے, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں مینشن کیجیے گا, اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کیجیے گا. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.